نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل عليكم في الدين من حرج صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے نماز با جماعت کی اہمیت، اس میں حاضری کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنا ہے کہ کس صورت میں جماعت اور مسجد میں بندہ نہیں جائے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور جیسے کہ آج کل کے حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ کوئی مریض ہو یا خوف جان کا خطرہ ہو، ایسے صورت میں انسان مسجد نہیں جائے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے وہ گھر میں نماز پڑھے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے مواقع بھی ہے کہ انسان کو شریعت اجازت دیتی ہے جب وہ ان حالات سے گزر رہا ہو اور جب ان حالات کا اس کو سامنا کرنا ہو اور ایسی صورتحال اس کو پیش آئے، تو ایسی صورت میں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ جائے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے اور اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں سختی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے تنگی اور مشکل نہیں رکھی ہے، اگر تم اس کو اختیار کرو۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ تو ایسے صورتحال پیش آئے تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں انہ اذن بالصلاة فی لیلۃ ذات برد وریح ثم قال الا صلوا فی الرحال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دفعہ وہ اذان دیا نماز کے لیے ایک ایسی رات میں جب سخت شدید قسم کی سردی اور ہوا چل رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ لوگوں گھروں میں نماز پڑھو، اور پھر فرماتے ثم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن انه اذا كانت ذات برد ومطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے راتوں میں یا ایسے مواقع پر جب مؤذن کو حکم دیتے تھے آذان دے دو، پھر ایسے یعنی سردی کی رات ہوتی یا بارش کی رات ہوتی یا دن ہوتے، اس قسم کے دن ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ اعلان کرو وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے موقع پر کہ سخت سردی ہو، انسان کو جانا دشوار ہو، اور اس طرح ہوا بھی تیز آندھی ہو یا اس طرح بارش ہو کہ انسان بھیگ جائے، یا خطرہ ہو گرنے کا، پھسلنے کا، اور گرج چمک کے ساتھ بارش چل رہا ہو، تو ایسی صورت میں نماز کا وقت ہو تو انسان گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور آج کل کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے شہر کے اندر گٹر ابل رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، تو ایسے مواقع پر جب تیز بارش ہو اس قسم کے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث مبارک ہے اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، جب تمہارے رات کا کھانا، عشاء سے مراد رات کا کھانا تیار ہو اور وہ سامنے رکھا ہوا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو تم اپنے کھانا کو کھاؤ، اس میں جلد بازی نہ کرو، فارغ ہو جاؤ صحیح طریقے سے۔ مطلب یہ کہ ایک انسان کو بھوک لگی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت اس کا کھانا بھی تیار ہے، اب کیا کرے کہ کھانا کو کھائے یا نماز کے لیے جائے اور نماز کا وقت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسا موقع آ جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ کھانا کھائے، پھر تسلی کے ساتھ، جلد بازی بھی نہ کرے، کھانا کھا کے پھر جا کے نماز پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے موقع پر اس کو بھوک لگی ہے تو وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا یا نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اس کا دھیان نماز کی طرف، اندر کھانے کی طرف ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کھانا کھائے
اس کے بعد جا کے نماز پڑھے، لیکن بحیثیت مسلمان کے ہمیں اپنے کھانے کے اوقات اور نماز کے اوقات میں فرق کرنا چاہیے، تاکہ اگر ہم پہلے کھانا کھائیں اور نماز پھر بعد میں پڑھے، لیکن کبھی ایسا موقع آئے کہ انسان کو بھوک لگی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو اس وقت وہ کھانا کھا کے پھر نماز پڑھے تسلی کے ساتھ۔ شریعت میں اتنی تنگی اور سختی نہیں ہے، انسان کو مجبور تو نہیں کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان حالات کے مطابق اس کے رسول ہمیں حکم دیتے ہیں کہ پہلے آپ کھانا کھائے پھر نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اقیمت الصلاۃ ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور تمہیں قضاء حاجت کی صورت پیش آ جائے تو ایسے صورت میں تم قضاء حاجت کرو، یعنی ایک انسان ہے بھئی نماز کے وقت پر اس کو اب نماز کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، لیکن اس کو پیشاب آ گیا، ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے؟ ظاہر ایک مسلمان سوچے کہ نماز جماعت مجھ سے نکل رہی ہے تو میں کیا کروں؟ تو ایسے صورتحال میں وہ پہلے جا کے بیت الخلاء میں قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد اپنی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس طرح وہ جا کے کیا کرے؟ پہلے فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائے، کیونکہ جب وہ نماز کے اندر آئے گا تو اس کو سکون نہیں ہوگا اور اس طرح وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ تو بہتر یہی ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ وہ جا کے اپنے قضاء حاجت پورا کر کے پھر نماز کے لیے تشریف لائے اور اپنی نماز کو پڑھے۔ اور اسی طرح ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت جو ہے کہ سامنے عرض کروں گا، وہ ہے آپ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرت الطعام ولا يدافع الاخبثان۔ یہی مسئلہ اس میں بیان ہو چکا ہے، یعنی نماز کی حکم اس وقت نہیں ہے جب کھانا آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہے، اب نماز آ گئی، یا نماز کے وقت آپ کو پیشاب آ گئی، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھیں، اور اسی طرح آپ کو پیشاب آ گئی اور نماز، اس موقع پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پر نماز نہیں، مطلب اس وقت آپ نماز کو ترک کر کے یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند شرعی مسائل تھے جو نماز کے وقت اگر پیش آ جائے، یا ایسی صورتحال جیسے سخت قسم کی سردی ہے اور انسان گھر سے نہیں نکل سکتا، یا آندھی ہے یا بارش ہے یا جان کا خطرہ ہے، یا اس طرح کے ماحول کبھی کبھی صورتحال پیش آتے ہیں، تو یا انسان ہے تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اس پر کئی حالات پیش آ سکتے ہیں انسان کے ساتھ، تو ایسی صورتحال میں شریعت اجازت دیتی ہے، یا آپ بھوک لگی ہے، آپ نماز کا ٹائم ہے تو آپ پہلے کھانا کھائے پھر سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، اسی طرح پیشاب آ گئی۔ تو یہ چند مسائل تھے کہ جب آپ ان صورتوں میں، یہ صورتوں سے آپ کا سامنا ہو جائے تو آپ جماعت میں شریک نہ ہو جائے، تو شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ تو یہ یہ مسائل تھے، میں نے آپ حضرات کے سامنے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر